ایک طرف تھے خلیل الرحمان قمر اور دوسری طرف تھے ساحل ادیم. تو وہ لڑکی پری پلانڈ آئی تھی. جو لڑکی خود ہیں یہ کانٹینٹ کریٹر ہیں, یہ کانٹینٹ ایسے نکالتی ہیں جس کو ہائپ ملے, یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں. یہ خواتین کو کیسے جاہل اور برا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کو خود شرم یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس طریقے سے عورتوں کی تذلیل نہیں کر سکتے. ساحل ادیم جو ہیں انہوں نے اس عورت کی ساری بکواس سنی, لیکن آپ تو جناب نیلے پہ ڈالا جیسے وہ سوال کر رہی تھی, آپ اس سے ڈبل ٹرپل جو جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں صبا قمر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گا, میں مائرہ خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گا, عروہ حسین کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گا, میری بہت بڑی غلطی تھی, میری یہ تھی, میری وہ تھی. خلیل الرحمان قمر تو جانے ہی اس بارے جاتے ہیں کہ جناب یہ بہت ہی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, بہت بلنٹ ہیں, بہت ہی آؤٹ سپوکن ہے. نجی ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام نشر ہوتا ہے, نام اس کا مکالمہ ہے. وہاں پر جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ خلیل الرحمان قمر اور ساحل ادیم ہوتے ہیں. آڈینس میں سے ایک لڑکی اٹھتی ہے اور وہ سوال کر دیتی ہے کہ آپ عورتوں کو جاہل کیوں کہتے ہیں, اور آپ کو تو بہتر پتا ہے وہ سٹوری. تو جناب جس طریقے سے وہ لڑکی بیچ میں بیٹھی ہوتی ہے, سب سے پہلے تو وہ لڑکی پری پلانڈ آئی تھی, اس کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے منہ اٹھا کے ایسے سوال کر دیا, کیونکہ اس کے آپ ہر ایکسپریشن سے آپ دیکھیں جتنا وہ کانفیڈنٹلی بول رہی تھی, جتنا بلنٹلی وہ بول رہی تھی, اس کا جو دماغ تھا وہ ٹوٹل پریپیئر تھا. اور تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس چینل پہ یہ آپ نے پروگرام دیکھا اسی چینل کے لیے ہی ایک اور پروگرام کی یہ پروڈیوسر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سے نجی چینلز پہ کام بھی کیا, کچھ عرصہ یہ بے روزگار بھی رہی ہیں. اور اس طریقے سے اب انہوں نے اور موسٹ امپورٹنٹ بیسیکلی یہ جو لڑکی خود ہیں یہ کانٹینٹ کریٹر ہیں, یہ کانٹینٹ ایسے نکالتی ہیں جس کو ہائپ ملے, جو ابھر کر سامنے آئے, اور ایسا ہی کیا انہوں نے, یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں. کیونکہ جو گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے عائشہ کے پروگرام میں, ایک طرف تھے خلیل الرحمان قمر اور دوسری طرف تھے ساحل ادیم. اور یہ دونوں ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جن کو بس ایک پنچ چاہیے ہوتا ہے, ایک تیلی لگنے کا ان کو انتظار ہوتا ہے, اور یہ لوگ بھڑک جاتے ہیں, اور اتنا بھڑک جاتے ہیں کہ ان کے شعلے 8-10 دن سے ابھی تک جو ہے منظر عام پر آ رہے ہیں. اتنا یہ بلنٹلی بولے ہیں. اور لیکن ایک بات ہے, اس عورت کو اگر سائڈ پہ رکھ کے بولا جائے تو سب سے پہلے جو ہے خلیل الرحمان قمر اور ساحل ادیم, یہ خواتین کو کیسے جاہل اور برا کہہ سکتے ہیں؟ یہ خود بھی کسی کے بیٹے ہیں, خود بھی کسی کے شوہر ہیں, ان کی بہنیں بھی ہیں, ان کی بیٹیاں بھی ہیں. تو آپ اپنی فیملی کو بھی, اپنی عورتوں کو بھی جاہل کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم جیسی عورتوں کو جاہل کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں نا, کیونکہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف واپس 3 سے 4 انگلیاں ہیں, ایک انگلی دوسرے کی طرف آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو مطلب کہ آپ کی خواتین بھی پھر جاہل ہیں. آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ان خواتین کو جو گھر سے باہر نکلتی ہیں, آپ کہتے ہیں جی کہ وہ عورتیں جاہل ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم گھر پہ رہو, گھر کی 4 دیواری میں رہو, پردے میں رہو, حیا میں رہو, تو وہ خواتین کیا کریں جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں, جنہوں نے کمانا ہوتا ہے, جنہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے, جن کے شوہر مرد, جن کو آپ بہت ہی مظلوم اور بیچارہ دکھاتے ہیں, وہی جو شوہر ہوتے ہیں نشے کر کے پڑے ہوتے ہیں, اور وہ عورتیں بیچاری گھر سے باہر نکلتی ہیں, اپنا کام باہر کا بھی کرتی ہیں, گھر بھی دیکھتی ہیں, اپنے بچے بھی پالتی ہیں, ان کی اچھی تربیت کرتی ہیں, ان کی اچھی اسکولنگ کرتی ہیں. پھر کچھ نہ کر سکیں جو بہت ہی لوور لیول کی ہوتی ہیں, وہ ان کا پیٹ ہی پال دیتی ہیں کہ چلو میرے گھر کا چولہا تو چلے گا. تو آپ اس سینس میں عورت کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ عورت اس لیے بری ہے کہ وہ مرد کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر خود مرد بن کے کمانے باہر نکلتی ہے, اور اپنا پیٹ پالتی ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے, اپنا گھر جو ہے وہ لے کر چلتی ہے. آپ ایسی عورتوں کو بجائے کہ اپریشیٹ کریں, آپ ان کو جو ہے وہ ذلیل قرار دے رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیرت ہیں, بے حیا ہیں. تو آپ کو خود شرم یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس طریقے سے عورتوں کی تذلیل نہیں کر سکتے. ہاں, معاشرہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے, بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو باقی معاشرے کو خراب کرتی ہیں, لیکن بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنی عزت کو سمیٹ کر اپنے گھر کے لیے چلتی ہیں. ان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں. ہر کسی کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ تپتی دھوپ میں باہر نکلے یا سردیوں میں باہر نکلے, کسی کا دل نہیں چاہتا. ہر کسی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ آرام کرے اور اس کو ایک ہر چیز گھر پہ ہی میسر ہو. تو جب وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تو ہم جیسی عورتوں کو پھر باہر نکلنا پڑتا ہے, جن کو آپ بے پردہ, بے حیا کہہ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ شرم کرنی چاہیے. اگر آپ نے کوئی بات پورٹری کرنی ہوتی ہے تو آپ کسی تمیز کے ساتھ, کسی تہذیب کے ساتھ کریں. وہ جو آڈینس میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, اگر اس نے بھی یہ بات کی ہے تو آپ تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر اس نے بدتمیزی کرتی ہے تو آپ تمیز کے ساتھ بات کریں, تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ خلیل الرحمان جو ہیں, ساحل ادیم جو ہیں, یہ واقعی یہ بہت اچھے انسان ہیں کہ انہوں نے تو ذرا بھی بدتمیزی نہیں کی. انہوں نے اس عورت کی ساری بکواس سنی, لیکن آپ تو جناب نیلے پہ ڈالا جیسے وہ سوال کر رہی تھی, آپ اس سے ڈبل ٹرپل جو جواب دے رہے تھے. اور آپ کی بات جو ہے وہ پتہ نہیں
नहीं कहाँ कहाँ मशहूर हो गई, नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों की बातें चली गई हैं। खैर आप लोगों को फेम तो मिल गया लेकिन बहुत सस्ती शोहरत मिली। और खलीलुर रहमान कमर जनाब, इनको शायद औरतों से वैसे ही कोई मसला है, ये ऐसे ड्रामे लिखते हैं जिसमें औरत बहुत ही गंदी दिखाई गई होती है, औरत का किरदार बहुत ही नीच दिखाया गया होता है। ये पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। अगर इनके इंटरव्यूज़ देखे जाएँ तो हाल ही में इन्होंने कहा कि एंकर ने क्वेश्चन किया कि आप किस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहेंगे मज़ीद। इन्होंने कहा जी कि मैं सबा कमर के साथ काम नहीं करना चाहूँगा। इससे पहले इनके कुछ पिछले इंटरव्यूज़ थे, उसमें इन्होंने कहा जी कि मैं मायरा खान के साथ काम नहीं करना चाहूँगा, उर्वा हुसैन के साथ काम नहीं करना चाहूँगा, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरी ये थी, मेरी वो थी। हाँ, गलतियाँ आपसे होती हैं। जब लड़कियाँ आपकी बात नहीं मानती हैं ना तो फिर वो बेपर्दा, बेहया, बेगैरत हो जाती हैं। अगर वो आपकी बात मान लें तो जनाब वो सारी ठीक होती हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप अगर लड़की उसने कुछ कह दिया, आप ही तमीज़ के साथ बात कर दे ताकि हमें भी पता चले कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। खलीलुर रहमान कमर तो जाने ही इस बारे जाते हैं कि जनाब ये बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं, बहुत ब्लंट हैं, बहुत ही आउटस्पोकन है। इनको कुछ पता नहीं होता है कि ये क्या कह रहे हैं, औरतों के बारे क्या कह रहे हैं। जनाब औरतों का जो मकाम है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। औरतों के ही पाँव के नीचे जन्नत है जब वो माँ बनती हैं, और अल्लाह ताला ने ये मुकाम औरत को ही दिया है। आप जितने भी रिश्ते देखें उनमें सबसे पहले जो है वो भाई आएगा, फिर बहन आएगी, पहले पोता, फिर पोती, नवासा, नवासी। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें सबसे पहले माँ आता है, फिर बाप आता है। माँ एक औरत ही होती है जिसकी आप तजलील करते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोला करें। हर औरत वैसी नहीं होती है कि जिनके पल्ले आप पड़े हुए हैं। औरतें बहुत बहुत अच्छी भी होती हैं।